باپ اور بیٹے روح القدس کے نام میں آمین۔ کلام مقدس میں سے آج کی انجیل مقدس متی کی انجیل، اس کا 25 باب 14ویں آیت سے 30ویں آیت تک۔ کیونکہ یہ ایسے ہے جیسے کسی آدمی نے ایک اور ملک کو جاتے وقت غلاموں کو بلا کر اپنا مال ان کے سپرد کیا۔ ایک کو 5 قنطار دیے، دوسرے کو 2، تیسرے کو 1، ہر ایک کو اس کی لیاقت کے موافق دیا، اور سفر کو روانہ ہوا۔ جسے 5 قنطار ملے تھے وہ فوراً گیا اور ان سے لین دین کر کے 5 اور کما لیے۔ اسی طرح جسے 2 ملے تھے اس نے بھی 2 اور کمائے۔ لیکن جسے 1 ملا تھا اس نے جا کر زمین کھودی اور اپنے مالک کا قنطار چھپا دیا۔ بڑی مدت کے بعد ان غلاموں کا مالک آیا اور ان سے حساب لینے لگا۔ جسے 5 قنطار ملے تھے وہ 5 قنطار اور لے کر حاضر ہوا اور کہا، اے خداوند، تو نے 5 قنطار مجھے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے 5 اور کما لیے۔ اس کے مالک نے اس سے کہا، اے نیک اور دیانتدار غلام، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار نکلا، میں تجھے کثرت کا مختار بناؤں گا۔ اپنے مالک کی خوشی میں شامل ہو۔ اور جسے 2 قنطار ملے تھے اس نے بھی حاضر ہو کر کہا، اے خداوند، تو نے 2 قنطار مجھے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے 2 قنطار اور کما لیے۔ اس کے مالک نے اس سے کہا، اے نیک اور دیانتدار خادم، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار نکلا، میں تجھے کثرت کا مختار بناؤں گا۔ اپنے مالک کی خوشی میں شامل ہو۔ تب وہ بھی جسے 1 قنطار ملا تھا حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے آقا، میں تجھے جانتا ہوں کہ تو سخت آدمی ہے، جو جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا اور جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہے۔ پس میں نے ڈرتے ہوئے جا کر تیرا قنطار زمین میں چھپایا، دیکھ جو تیرا ہے وہ موجود ہے۔ اس کے مالک نے جواب میں اس سے کہا، اے شریر اور سست غلام، تو جانتا تھا کہ میں نے جہاں نہیں۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ خوشپر سے ایرک سلویسٹر آج کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز مومنین، آج ہم عالمگیر کلیسیا کے ساتھ مل کر سال کے دوران 33ویں اتوار کی پاک لتوریہ میں شامل ہیں۔ نومبر کے مہینے کا مزاج علم الآخرت سے متعلق ہے۔ آج کی تلاوتیں نہ صرف ہمارا دھیان لتوریائی سال کے اختتام کی طرف بلکہ ہمیں خداوند کے دن کی بھی یاد دلاتی ہیں، نیز اس بات پر زور دیتی ہیں کہ خدا نے ہمیں بے شمار خوبیوں سے مالا مال کیا ہے، انہیں دوسروں کے فائدہ کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ خدا نے محنت کو برکت دی ہے اور افضل ٹھہرایا ہے، کام کاج ہی سے اس دنیا میں رونق ہے۔ عزیز مومنین، آج کی پہلی تلاوت امثال کی کتاب کے آخری باب سے لی گئی ہے۔ امثال کی کتاب میں موضوعات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ یہ بہت سے داناؤں، عقل مندوں اور دانشوروں کا علمی مجموعہ ہے۔ یہ کتاب ہمیں دعوت دیتی ہے
کہ انسانوں کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ نیکی اور حکمت کی پیروی کریں۔ امثال کی کتاب عملی تعلیمات کا درس دیتی ہے۔ پہلی تلاوت میں محنتی اور وفادار عورت کی تعریف کی گئی ہے۔ وہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں اور خوبیوں کو دوسروں کے فائدہ کے لیے استعمال کرتی ہے۔ وہ کسی کا برا نہیں سوچتی، وہ غریب لوگوں کا خاص خیال رکھتی ہے، وہ سخاوت پسند ہوتی ہے، وہ دوسروں کی ضروریات زندگی میں مدد فراہم کرتی ہے، وہ اپنے خاوند کی وفادار ہے، وہ ہمیشہ نیکی کرنے پر مائل رہتی ہے، وہ محنت سے شرماتی نہیں۔ عورت کا حسن اس کی محنت، وفاداری، فرض کی ادائیگی اور دانائی میں ہے۔ فاضلہ عورت گھر اور باہر دونوں طرح نیک سیرت عورت ہے۔ پہلی تلاوت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم بھی فاضلہ عورت کی طرح خدا کی دی ہوئی تمام نعمتوں، برکتوں، تحائف اور صلاحیتوں کو بڑی محنت اور وفاداری سے استعمال کریں۔ عزیز مومنین، آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کے تسالونیکیوں کے نام تحریر کیے گئے پہلے خط سے لی گئی ہے۔ یہ خط خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد سے متعلق غلط فہمیوں کو دور کرنے اور درست تعلیم دینے کے لیے قلم بند کیا گیا۔ مقدس پالوس رسول خدا سے گہری محبت رکھنے والوں کو نہ صرف خداوند کے دن کے بارے آگاہ کرتا ہے بلکہ ایسے لوگوں کی ہلاکت کا بھی ذکر کرتا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو خداوند کے دن کے لیے تیار نہ کیا ہوگا۔ وہ اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ ایماندار تاریکی کے نہیں بلکہ روشنی کے فرزند ہیں۔ انہیں ہر وقت جاگتے رہنے کی تجویز دی گئی ہے۔ بی ویجیلنٹ۔ وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی کو اس انداز سے گزارو کہ جب خداوند یسوع مسیح آئے تو ہمیں تیار پائے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ایمان میں ثابت قدم رہنے میں مدد دیں اور خداوند کے دن کے لیے تیار رہنے میں ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں۔ خود بھی بیدار رہیں اور دوسروں کی بھی روحانی بیداری کے لیے کام کریں۔ عزیز مومنین، آج کی پاک انجیل مقدس متی کے مطابق انجیل کے 25ویں باب سے لی گئی ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح کنتاروں کی تمثیل میں ان دو اشخاص کی تعریف کرتا ہے جنہوں نے محنت کر کے اور زیادہ کنتار کمائے اور اپنے وسائل کو بروئے کار لائے۔ ایک شخص ایسا بھی تھا کہ جس نے جا کر زمین کھودی اور اپنا کنتار چھپا دیا۔ وہ اپنی سستی اور غیر ذمہ داری کی وجہ سے ہر شے سے محروم ہو جاتا ہے۔ خدا ہر انسان کو ذمہ داریاں دے کر بھیجتا ہے۔ ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ خدا کی رضا کو پہچانے۔ ہماری دنیا کی کج روی کا ایک رخ ہے کہ بہت سے لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے، نہ ان کو پہچانا جاتا ہے، نہ انہیں مناسب اجرت ملتی ہے۔ یہ تمثیل ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم
خدا داد صلاحیتوں کو لوگوں کی خدمت کے لیے مثبت اور تعمیری طور پر استعمال کریں۔ اس تمثیل میں یسوع مسیح کی علم الآخرت سے متعلق تعلیم پائی جاتی ہے۔ کنتاروں سے مراد انسان کی زندگی اور اس میں موجود خوبیاں ہیں۔ اگر اس زندگی سے دوسروں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا تو یہ زندگی بے معنی ہے۔ کنتاروں کی اس تمثیل سے بے شمار اسباق ملتے ہیں۔ یہ تمثیل ہم پر یہ بات آشکارا کرتی ہے کہ خدا انسان کو مختلف صلاحیتیں دیتا ہے۔ ایک شخص کو 5 کنتار ملے، دوسرے کو 2 اور تیسرے کو 1۔ اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ انسان کو دوسروں کی بھلائی کے لیے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے۔ جن 2 غلاموں نے اچھی کارکردگی دکھائی، مالک خوش ہو کر انہیں اور ذمہ داریاں دیتا ہے تاکہ وہ اور زیادہ محنت اور لگن سے کام کر سکیں۔ عزیز مومنین، اچھا دکھائی دینے اور اچھا ہونے میں بڑا فرق ہے۔ بعض لوگ ظاہری خوبصورتی کے زیادہ دلدادہ ہوتے ہیں، لیکن دوسروں کے باطن کے خوبصورت ہونے کو نہیں پہچان سکتے۔ آئیں خدا سے دعا مانگیں کہ وہ ہمیں یہ فضل بخشے کہ ہم اس کی دی ہوئی خوبیوں کو اچھی طرح استعمال کریں اور دوسروں کی خوبیوں کی بھی قدر کریں۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔